آپ کو ایک قصہ سناؤں؟ سن لیجئے، مختصر سا ہے، آپ کا کیا جائے گا، بس یہ ہے کہ آپ کی مہربانی سے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ممکن ہے رشتے ہوئے زخموں پر پھاہا رکھنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ خوشی کی صدیاں لمحوں کے برابر ہوتی ہیں، مگر کرب کے لمحوں میں انسان کو صدیاں جینی پڑتی ہیں۔ میں صدیاں جی رہی ہوں، مجھ پر رحم کھائیے، صرف تھوڑی دیر کے لیے مجھے سن لیجئے۔ میں تھکنے لگی ہوں اس بوجھ کو ڈھوتے ڈھوتے۔ اس گھر میں، میرے گھر میں، کوئی ایک بھی ایسا فرد نہیں ہے جس سے میں اپنا غم کہہ سکوں، جسے اپنے زخم دکھا کر مسیحائی کی گزارش کر سکوں۔ ہاں، یہ میرے کمرے کی دیواریں ہیں جن سے میں اپنا ہر زخم کہہ چکی ہوں۔ انہوں نے میرے کرب کو دیکھا، میری شدتوں کی بربادی پر ماتم کیا ہے۔ یہ میرے راز کی شریک ہیں، میری واحد سامع، میری واحد ساتھی، مگر یہ میری دہائیاں سنتی ہیں مگر بولتی نہیں۔ یہ میرا غم دیکھتی ہیں مگر ان کی زبان نہیں۔ یہ جانتی ہیں میرے دل کا سکون الفاظ میں پنہا ہے، مگر ان کے پاس الفاظ کی نقدی نہیں۔ یہ بول سکتیں تو مجھے تبھی نہ روک لیتیں جب میری بربادی مجھے اپنے پیچھے دوڑائے لیے جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، انسان کے لیے اس سے کڑا وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا جب اس کے ارد گرد رہنے والے اس کے بہت پیارے، بہت اپنے، اس کے دل کا حال نہ جان سکیں۔ اللہ نے انسان کو سب کچھ دیا، علم سے نوازا، عقل دی، اور پھر اس کے اندر دوسراہٹ کی خواہش ڈال دی۔ انسان لاکھ پڑھا لکھا ہو، عالم فاضل ہو، مگر یہ خواہش اپنے اندر سے کبھی نہیں نکال پاتا کہ جب وہ مضطرب ہو تو کوئی دوسرا انسان اس کے اضطراب کو اپنے الفاظ سے رفع کرے، جب وہ زخمی ہو تو اس کے زخموں پر کسی اور کے ہاتھ پھائے رکھیں۔ لمس الفاظ کا ہو یا ہاتھ کا، مگر ایک بات طے ہے، زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر انسان کو تباہی اور بربادی سے بچانے کا سبب ضرور بنتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ سے گزارش کیوں کر رہی ہوں۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی لمس کی خواہش ہے۔ میرے الفاظ میری تسلی کا سامان نہیں کر پاتے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ وقت کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے، اس گھر میں سب میرے اپنے ہیں، سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر کوئی بھی میرے غم کا شریک نہیں ہے۔ سب خود میں مگن ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج رات تو حویلی میں چراغاں بھی ہوگا، مگر کسی کو کیا پڑی ہے کہ میرے سر پر ٹوٹی ہوئی مصیبت کا مداوع کرتا پھرے۔ کھانے کی میز پر بڑے ابا نے کس قدر سکون سے مجھ پر لاوا انڈیلا تھا۔ حسنین آ رہا ہے۔ میری انگلیوں میں دبا نوالا پلیٹ میں گر گیا اور منہ میں موجود نوالا حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ مجھے لگا اب میں ساری زندگی نوالا نگل پاؤں گی، نہ پلکیں جھپک سکوں گی، مگر الفاظ بھی نوالے اور سانس کی طرح ہی اٹک کر رہ گئے اور میں کچھ بھی بول نہ سکی۔ حسنین ہمارا بچہ ہے، ہمارا خون، کب تک ناراضگی قائم رکھی جا سکتی ہے؟ پھر وہ ایک مدت سے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے ہم سے معافی مانگ رہا ہے۔ میں نے سوچا یہی مناسب ہے کہ اسے حویلی آنے کی اجازت دے دی جائے۔ تمہارا کیا خیال ہے نواز؟ بڑے ابا نے پوچھا تھا۔ آپ نے اسے آنے کی اجازت دے دی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ہمیں اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ غلطیاں تو ہم بڑوں سے بھی ہو ہی جایا کرتی ہیں، وہ تو پھر بچہ تھا، اس نے اپنی غلطی تسلیم کی تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ جتنی سزا بھگتنی تھی بھگت چکا، اب یہی مناسب ہے کہ بچہ اپنے گھر میں رہے۔ ابا نے متانت سے کہا اور میں دنگ رہ گئی۔ ابا تو کہا کرتے تھے کہ میں دل بن کر ان کے اندر دھڑکتی ہوں، تو کیا انہیں یہ خبر نہیں کہ وہ بچہ جاتے جاتے ان کی بیٹی کو کیسی وحشتیں بخش گیا تھا؟ اماں خاموش تھیں، مگر ان کے انداز میں کمال کی آمادگی جھلک رہی تھی۔ بڑے ابا اب قادر چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ خوشی کی شدت سے ان کی آواز کپ کپ آنے لگی تھی اور چہرہ سرشاری سے دہک رہا تھا۔ غزالہ چاچی کے چہرے پر کرب آمیز خوشی تھی اور ان کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں اور وہ بہت مشکور نظروں سے بڑے ابا کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت قادر چچا کی تھی۔ آج تک انہوں نے حسنین کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، مگر مجھ سمیت اس گھر کا ہر فرد جانتا تھا کہ حسنین کی دوری سے وہ اندر ہی اندر موم بتی کی طرح پگھل کر ختم ہو رہی ہیں۔ زہرا، تم ٹھیک سے کھا کیوں نہیں رہی؟ اماں نے مجھے ٹوکا تو میں پلیٹ پر جھک کر کھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میری کوشش بے سود تھی۔ میرا دل پچھاڑیں کھا کھا کر رو رہا تھا اور اس وقت میز پر موجود ہر فرد بے انتہا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب کے سب اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے، مگر کوئی میری جانب نہ دیکھ رہا تھا کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے سب کی جانب دیکھا۔
سب کی خوشی کا احساس بھڑکے ہوئے الاؤ کی تپش کی طرح مجھ تک آیا، مگر میری آنکھوں میں کرلاتی التجائیں کسی نے نہ سنی۔ کسی کو میرے دل کا کرب دکھائی نہیں دیا، کوئی میرے غم میں شریک نہ ہو سکا، اور میرا اضطراب بڑھتا چلا گیا۔ میں نے اپنے کمرے تک کا فاصلہ کیسے طے کیا یہ میں نہیں جانتی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ واپس آ رہا ہے پھر سے، میرے صبر کو آزمانے، میری برداشت کا امتحان لینے۔ سوکھی اور پیاسی زمین پر بارش کی کن من بھی ٹھنڈ ڈال دیتی ہے، مگر میرے دل کی زمین کی پیاس آنکھوں سے برستے چھاجوں چھاج می سے بھی نہیں بجھتی۔ اس پر پھول نہیں آتے، کانٹے اگتے ہیں، اور یہ کانٹے میرے وجود کو زخمی کر رہے ہیں، میرا وجود خون میں بہہ رہا ہے۔ خدا کے لیے حسنین مت آؤ، میں نے جو صبر کیا وہ میرے حوصلے سے بڑھ کر ہے، میں کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ خدا کے واسطے مت آؤ، میں تمہیں کیسے دیکھ پاؤں گی اس کے ساتھ؟ میرے وجود کا ہر حصہ اس کی منتیں کر رہا ہے، مگر میں جانتی ہوں وہ نہیں سنے گا۔ اس کی سماعتیں تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کی ہیں، وہ کیسے سن سکتا ہے؟ مگر آپ تو میری سسکیاں سن رہے ہیں، غور سے سنیے، ان سسکیوں میں ایک ہنسی بھی شامل ہے، یہ میرے ضمیر کی ہنسی ہے۔ میرے کمرے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ میرا ضمیر بھی میرے راز کا شریک ہے، اس نے بھی مجھے ان دیواروں کی طرح روتے، سلگتے اور سسکیاں لیتے دیکھا ہے۔ یہ سنگی نہیں ہے، مگر یہ بھی مجھے تسلی نہیں دیتا۔ اس کمینے کو صرف ہنسنا آتا ہے۔ اب بھی دیکھیے، وہ سامنے کی دیوار سے لگا میری بے بسی پر ہنس رہا ہے۔ سلیل، دھوکے باز، میرا حصہ ہے مگر مجھ پر خندازن ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، پرانے کرب تازہ ہوں تو آنکھیں بہتی ہیں، آنکھیں بہیں تو راتیں جاگتی ہیں، اور میری راتیں تو مدتوں سے جاگ رہی ہیں۔ مجھے وہ صبح یاد ہے، 5 سال پہلے کی وہ صبح بڑی خوبصورت تھی۔ 5 سال پہلے کی ہر صبح مجھے خوبصورت لگا کرتی تھی۔ اماوس کی سی تاریکیاں تو میری صبحوں میں اب اتری ہیں، مگر اس صبح کا ہر لمحہ صدی بھر حاوی معلوم ہوتا تھا، چونکہ اس دور میں نے انتظار سے بڑا کرب نہیں جھیلا تھا، سو انتظار ہی میری سب سے بڑی اذیت تھا، ایک ایسی اذیت جس میں امید کی مٹھاس ساتھ ساتھ چلتی ہے، جو تکلیف دیتی ہے، مایوسی نہیں۔ بھائی آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا آج فرض کھس ڈالنے کا ارادہ ہے؟ میں غالباً ہاسٹل کے مین گیٹ تک 10واں چکر لگا کر کمرے میں واپس آئی تھی، جب سحر نے میری بے چینی محسوس کرتے ہوئے ٹوک ہی دیا۔ میں کھسیا کر ہنس دی، بس یوں ہی۔ سحر سامان پیک کرتے ہوئے مانی خیجی سے مسکرا دی، جیسے کہہ رہی ہو، ہم سمجھتے ہیں جناب۔ یہ لکھا ہوا تو میں کب سے اس کے چہرے پر دیکھ رہی تھی، میں جانتی تھی کہ وہ میری بے چینیوں سے ناواقف نہیں ہے۔ محبت حد سے بڑھنے لگے تو خوشبو کی طرح بکھر کر پھیل جاتی ہے۔ سحر تو پھر بھی میری بہترین ہم جولی تھی، جس طرح اس کے دل کی روشنی میری آنکھوں تک پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک اسی طرح وہ بھی مجھے حرف بحرف جانتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے آج تک اس کے سامنے اعتراف نہیں کیا تھا۔ تم نے ڈپارٹمنٹ نہیں جانا؟ پہلی کلاس تو شروع بھی ہو چکی ہوگی۔ الماری سے کچھ نکالتے ہوئے وہ پھر سنجیدگی سے مجھے چڑھا رہی تھی۔ میں جب تیار ہو رہی تھی تو میں نے اسے یہی کہا تھا کہ مجھے ڈپارٹمنٹ جانا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی، مجھے تو اس کا استقبال کرنا تھا، سو اتنی جلدی میں کیسے جا سکتی تھی؟ زہرا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں سوال کرتی ہوں تو جواب 10 منٹ بعد آ رہا ہے۔ آخر چکر کیا ہے؟ وہ میری بے توجہی پر ٹوکتی میرے بالکل سامنے آ رکی تھی اور بغور مجھے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے اس طرح اپنا معائنہ کرنے پر میں ہنستی۔ ہاں، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، مگر مجھے کچھ بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے، آج موسم بہت خراب ہے۔ سحر نے تعجب سے مجھے دیکھا، پھر بیلکنی سے نظر آتے آسمان پر ایک واضح نظر ڈالی۔ موسم نہیں، اصل میں تمہارا دماغ خراب ہے۔ اچھا خاصا موسم خراب بنا دیا۔ وہ مجھے لتاڑنے لگی۔ میں نے بھی باہر جھانکا، آسمان پر سرمئی سے بادلوں کا ہلکا دھواں تھا۔ سحر، اگر بارش ہو گئی تو؟ میں نے خدشہ ظاہر کیا تو وہ رسان سے بولی، برسات کے موسم میں بارش ہی ہوتی ہے میری جان، لو نہیں چلتی۔ میں چڑھ گئی، آخر وہ میری بے چینی سمجھ کیوں نہیں رہی تھی؟ اتنا رومانٹک موسم ہو رہا ہے، کاش حسنین کے بجائے مجھے وقاص لینے آ رہا ہوتا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تو کچھ سوچ کر اس سے پوچھا، حسنین نے کتنے بجے آنے کا کہا تھا؟ کہا تو 9 بجے کا تھا، مگر میرا خیال ہے 9:30 تو ہو ہی جائیں گے۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی، ابھی تو 9 بجنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں کچھ بددل سے ہو کر باہر نکل آئی۔ سحر نے درست کہا تھا، اچھا خاصا موسم تھا،
میں انتظار کی سولی پر نہ لٹکی ہوتی تو جی بھر کر موسم کی خوبصورتی کو محسوس کرتی، مگر اس وقت مجھے اس موسم میں ذرا بھی خوبصورتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہی درخت جو عام دنوں میں آتے جاتے دکھائی دیا کرتے تھے اب بھی دکھائی دے رہے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ مسلسل برسنے والی بارشوں کے نتیجے میں صاف ستھرے ہو گئے تھے۔ آسمان پر ویسے ہی بادل تھے جو روز آتے، خوب جم کر برستے اور چلے جاتے۔ ہاسٹل کے گیٹ سے لڑکیاں آ جا رہی تھیں، بس وہی نہیں آ رہا تھا جس کے انتظار نے میرے پیروں سے چکر باندھ دیا تھا۔ حسنین قائد اعظم یونیورسٹی سے کیمسٹری میں ایم فل کر رہا تھا، جبکہ میں اور سحر لاہور میں زیر تعلیم تھے۔ جب میں نے بی اے کیا تو میں بھی قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، اور گھر میں کسی کو میرے اس رجحان پر اعتراض بھی نہیں تھا۔ فیوڈل بیک گراؤنڈ کے باوجود ہمارے خاندان میں پڑھائی کا رجحان تھا۔ بڑے ابا تک نے انگریزی میں ایم اے کر رکھا تھا۔ میرا ارادہ قائد اعظم یونیورسٹی سے نفسیات میں ایم ایس سی کرنے کا تھا، مگر سحر کی وجہ سے مجھے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑا۔ اس کا میجر سبجیکٹ ہسٹری تھا اور میرٹ میں بھی اس کا نام نہیں آ سکا تھا۔ ہمارا گاؤں ساہیوال سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر شمال کی جانب تھا۔ یوں ہم دونوں لڑکیوں کا آنا جانا حسنین کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ اس ذمہ داری سے گھبراتا بھی نہیں تھا اور بڑی خوش اسلوبی سے یہ ذمہ داری نبھائی جا رہا تھا۔ ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنے والے حسنین قادر کی اس ادا میں کوئی تو ایسی بات تھی جو میری تقویت کا باعث بنتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ احساس میرے اندر اس سفر کے دوران پروان چڑھا، بلکہ میں خود بھی اس لمحے کی کارگزاری سے ناواقف ہوں جب حسنین کی چاہ نے میرے اندر نقب لگائی۔ غالباً اس احساس کا سلسلہ تو بچپن کی معصومیت سے جڑا تھا۔ بچپن کی دوستی کب محبت میں ڈھلی مجھے خبر ہی نہ ہو سکی۔ وہ خاندان بھر میں میرا واحد ہم عمر اور دوست تھا، مگر اپنی غیر معمولی ذہانت کی بنا پر ہمیشہ تعلیمی میدان میں 2 قدم آگے رہا۔ جن دنوں میں نے بی اے میں ایڈمیشن لیا وہ ایم ایس سی کرنے اسلام آباد چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں جھنجھلاتی، بے چین ہوتی اور کوئی لمحہ ہاتھ آئے بنا مجھ پر انکشاف کر کے چلتا بنا۔ میں کئی دن تعجب میں مبتلا رہی اور پھر مجھ پر میری ہی لگاوٹوں کی داستان واضح ہوتی چلی گئی۔ مجھ جیسے لوگ، خصوصاً لڑکیاں، عموماً اس راستے پر چلنے کی قائل ہوتی ہیں جو ان کے لیے دل بناتا ہے۔ وہ دل کی سنتی ہیں اور اس کے فرمان پر ہمیشہ لبیک کہتی ہیں، اور میں لبیک کیوں نہ کہوں۔ حسنین میں آخر کمی ہی کیا تھی؟ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں میری کیا حیثیت ہے، مگر میرا دل خوش فہم ہر بار میرے آنچل سے امید باندھ دیتا تھا کہ ہو نہ ہو حسنین قادر کے دل میں میرے ہی نام کی شمع جلتی ہے۔ ہجر پر امید ہو تو محبت بڑھتی ہی رہتی ہے، سو میری بھی یہی کیفیت تھی۔ ہر گزرتا دن میری محبت کو پہلے سے شدید کر رہا تھا۔ ایک دم ٹھنڈی ہوا کا نم جھونکا آیا اور مجھے چھو کر چلا گیا۔ یہ پہلا جھونکا تھا جس کی تراوٹ کو میں نے محسوس کیا۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر حسنین کی لینڈ کروزر رکی تھی۔ ونڈ اسکرین سے وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، وہی اس کی بے انتہا پرکشش مسکراہٹ۔ چونکہ اس کے چہرے پر سنجیدگی کا عنصر نمایاں تھا، اس لیے مسکراہٹ بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ میری بے چینی کے سلگتے کوئلوں پر ٹھنڈے چھینٹے آ گرے اور میں پرسکون ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ دروازہ کھول کر میری طرف آ گیا تھا۔ کیسے ہو؟ میری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تمہارے سامنے ہوں۔ وہ پھر مسکرایا اور بڑی پرتھکن سانس لیتے ہوئے بند دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میرے دل نے عجیب خواہش کی کہ اس کی فراخ پیشانی پر اپنی ہتھیلی رکھ کر ساری تھکن سمیٹ لوں۔ دل میں چور نہ ہوتا تو غالباً میں ایسا کر بھی گزرتی، مگر موقع تھا نہ مقام۔ حجاب آڑے آ گیا اور میں دل محسوس کر رہ گئی۔ تمہارے لیے چائے لاؤں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ارے نہیں، اب تو حویلی جا کر ایک ہی بار چائے پئیں گے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا اور میں سر جھکا کر اپنے ہاتھوں میں چھپے اس کے نام کو۔ میں کسی اور کی کیفیت نہیں جانتی، صرف اپنا پتہ ہے کہ جب محبت غالب ہو رہی ہو اور اظہار کا لمحہ نامعلوم فاصلے پر، تو 2 دوستوں کے مابین بھی بات بے بات خاموشی وارد ہونے لگتی ہے۔ سحر آئی اور حسنین کو دیکھ کر اپنا بیگ لینے چلی گئی۔ کیا مطلب؟ تم ہمارے ساتھ نہیں چل رہی زہرا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، ان 2 چھٹیوں میں گھر چلی گئی تو یہ کام نہیں نپٹا سکوں گی، میں نے عذر بتایا تو اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ سچ کہتی ہوں،
زندگی میں ایسے بہت کم لمحات آتے ہیں جب کسی کی مایوسی آپ کی خوشی کا سبب بنتی ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے ایسا ہی خوشکن تھا۔ اس کی مایوسی میری محبت کے حق میں تھی، یعنی وہ اس خیال سے مایوس ہے کہ یہ چھٹیاں میں اس کے ساتھ حویلی میں نہیں رہوں گی۔ جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے گھر کا ہر فرد گھر میں موجود ہو، کوئی ایک بھی نہ ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہہ رہا تھا اور میں اپنی نادانی پر ہنستی۔ اے دل خوش فہم، تیرا بیڑا غرق، اتنی سی دیر میں کیا کیا سوچ ڈالا۔ وہ تو مجھے گھر کا ایک فرد سمجھتا ہے، گویا کوئی انفرادی حیثیت نہیں، جیسے سب لوگ ویسی ہی میں۔ کیا ہوا؟ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی، گھر میں سب کو سلام دینا۔ پھر سرسری سے انداز میں میری تھوڑی کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ کیا ہوا ہے؟ میں چونکی، ہاتھ بے اختیار تھوڑی تک چلا گیا۔ کیا؟ کہاں؟ میں جھک کر گاڑی کے بیک میرر میں دیکھنے لگی۔ تھوڑی پر نہایت ہلکی سی خراش تھی جو بہت غور سے دیکھنے پر دکھائی دیتی تھی۔ پرسوں ناخن لگ گیا تھا، میں نے بتایا تو وہ ڈپٹ کر بولا، چڑیلوں کی طرح ناخن بڑھا رکھے ہیں، لگنا تو تھا نا، ابھی جا کر اس نحوست کو کاٹو۔ میں برے برے منہ بنانے لگی۔ وہ ہمیشہ میرے ناخن بڑھانے کے شوق سے چڑھتا تھا۔ حویلی میں تو ٹوکنے کو بہت تھے، البتہ ہاسٹل میں میں اپنا یہ شوق خوب پورا کر رہی تھی۔ سحر کو میں نے خوب زور سے گلے لگا کر خدا حافظ کہا تھا اور خالہ جان کو سلام بھجوایا۔ پھر حسنین کو احتیاط سے ڈرائیو کرنے کی تاکید کر رہی تھی جب اس نے اپنا مضبوط ہاتھ مسافے کے لیے میرے سامنے کر دیا۔ یہ معمول کی روٹین تھی۔ اس نے میرے نازک ہاتھ کو بہت زور سے دبا دیا۔ میں چیخ اٹھی۔ اس کے مضبوط ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ میرے ہاتھ کے لیے بہت ثابت ہوتا تھا، مگر وہ ہمیشہ یوں ہی کرتا تھا۔ اب بھی ہنستے ہوئے دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے تاکید کرنا نہیں بھولا تھا، ابھی فوراً جا کر ناخن کاٹ لینا ورنہ دوسرے گال پر بھی لگ جائے گا۔ کمال ہے چودھری حسنین قادر، تم نے میری تھوڑی پر ایسی معمولی خراش تو دیکھ لی جو اب مٹنے کو ہے، مگر میری آنکھوں میں ایسا محبت کا جہاں نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے تمہاری زیرک نگاہی کی۔ ناخن تراشتے ہوئے میں مسلسل سوچ رہی تھی۔ سحر واپس آئی مگر تنہا نہیں تھی، بلکہ کسی کی بے اعتنائی کی شکایت بھی ساتھ ہی لے آئی تھی۔ اسے کوئی جوس وغیرہ پلواؤ، بیچاری نے آدھا خون تو رو دھو کر خشک کر لیا ہے۔ حسنین ہی اسے چھوڑنے آیا تھا اور شرارت سے تاکید بھی کر گیا تھا۔ سحر نے روئی روئی آنکھوں سے بہت خفگی سے اسے دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے گاڑی بھگا لے گیا۔ پتہ تو چلے آخر ہوا کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے امٹتے آنسوؤں کو دیکھ کر میں نے تھک کر پوچھا۔ سحر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری پوزیشن بگڑ گئی۔ آتی جاتی لڑکیاں ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کچھ تو اصل صورتحال جاننے کے لیے قریب بھی رک گئیں۔ میں جیسے تیسے اسے سمجھا بجھا کر کمرے میں لے آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس دماغ خراب ہوا تھا کہ وکاس جیسے پتھر دل سے دل لگا بیٹھی۔ وہ روتے روتے واش روم کی جانب چل دی اور مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ سحر بہت معصوم بلکہ کسی حد تک بے وقوف سی لڑکی تھی۔ بہت ساری باتیں جو ہماری عمر کے لوگ سمجھ لیا کرتے تھے وہ اسے تفصیل سے سمجھانا پڑتی تھیں، اور اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس نے وکاس جیسے پتھر دل سے صرف دل ہی نہیں لگایا تھا بلکہ اس کے نام کی انگوٹھی بھی پہن رکھی تھی۔ اس رشتے میں پہلے بزرگوں کی مرضی شامل ہوئی، پھر قلبی واردات کا عمل دخل شامل ہوا۔ اپنی معصومیت کے باعث اس نے وکاس سے کچھ زیادہ ہی توقعات وابستہ کر لی تھیں۔ وہ ہر وقت نہ تو اس کی تعریفیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ہر وقت اس کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ سکتا تھا۔ میں کئی بار یہ بات سحر کو سمجھا چکی تھی، وہ ہر بار سمجھ کر میری مشہور ہو جاتی تھی، مگر کچھ دنوں بعد یہ بات پھر اس کے ذہن سے محو ہو جاتی تھی اور وہ پھر سے وکاس سے شکوہ کرنا دکھائی دینے لگتی تھی۔ سحر کے پرس میں رکھا موبائل بجنے لگا تھا۔ ہم دونوں کے پاس ایک ہی موبائل تھا، اس لیے میں نے بلا جھجک اس کا پرس کھول کر موبائل نکال لیا۔ ڈسپلے اسکرین پر وکاس بھائی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسا خیال رکھنے والا پتھر دل ہر ایک کو تھوڑا ہی ملا کرتا ہے۔ السلام علیکم، زہرا بات کر رہی ہوں، میں نے فوراً ہی بتا دیا، مبادا کہ وہ مجھے سحر سمجھ کر کسی بھی نوعیت کی رومانٹک گفتگو شروع کر دیں۔ میری شرارت سمجھ کر وہ ہنستے تھے، متبسم لہجے میں بولے، بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہوں تمہیں، اور آپ نے میری ہی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہوگا۔ میں پھر شرارت سے گویا ہوئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہے،
پھر کھنکتے ہوئے لہجے میں جتا کر بولے، سہرا بی بی، مجبور اور بے بسوں کے ساتھ مذاق کرنا نہایت ہی غلط بات ہے۔ میرا کہا چھوٹ گیا۔ کہاں ہے وہ آپ کی سہیلی؟ انہوں نے پوچھا تو میں مزید تنگ کرنے لگی۔ میری سہیلی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ابھی ابھی مجھ سے کہا ہے کہ وہ ساری زندگی آپ سے بات نہیں کرے گی۔ میرا لہجہ متبسم اور شریر تھا۔ ارے تو آپ کو بیچ میں ڈالا ہی کس لیے ہے؟ ذرا جلدی سے اپنی سہیلی کو ہم سے بات کرنے کے لیے آمادہ کرو، باقی زندگی کی خیر ہے۔ ویسے بھی سنا ہے وہ شوہر دنیا کا خوش قسمت ترین شوہر ہوتا ہے جس کی بیوی قوت گویائی سے محروم ہو۔ بہت غلط بات ہے وقاص بھائی، آپ میری سہیلی کو بہت ستاتے ہیں۔ فی الحال تو تم مجھے ستا رہی ہو۔ احمق لڑکی، جلدی سے بات کرواؤ۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کی خفگی کے خیال نے یہاں کی روشنیاں گل کر رکھی ہیں۔ میں جو ہنسنا شروع ہوئی تو پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ سحر نے اندر آ کر مجھے تعجب سے دیکھا۔ میں نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو بات کر لو۔ میں نے بے ساختہ ہاتھ بڑھایا، پھر رکی، پل بھر کو سوچا اور رخ پھیر لیا۔ مجھے بات نہیں کرنا۔ لو جی، اسے کہتے ہیں محبت۔ بات مجھ سے ہو رہی تھی، خوشبو آپ تک پہنچ بھی گئی۔ میں نے زبردستی اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ انہوں نے پہل کی ہے، چلو اچھی بچیوں کی طرح بات کرو۔ اس نے میری جانب خفگی سے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرائی اور آنکھوں میں نمی لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے پرسکون ہو کر اس کے سامان کا بیگ ٹھکانے لگایا اور پلنگ پر لیٹ گئی۔ مجھے پتا تھا سحر اب بہت دیر بعد کمرے میں واپس آئے گی۔ وقاص بھائی سے بات کرتے ہوئے وہ وقت بھول جایا کرتی تھی۔ میرا ذہن ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے زندگی کی جانب مڑ گیا۔ اس کا اپنا ہی مزاج تھا، اپنا ہی انداز۔ لاڈ اٹھوانے پر آتا تو اس سے بڑھ کر کوئی اور موڈی نہ بچتا، اور لاڈ اٹھانے پر آتا تو دوسرے کو آسمان پر پہنچا دیتا۔ 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے ارباز لالا تھے، اور ارباز لالا کے 10 سال بعد وہ دنیا میں آیا۔ ہم دونوں کی عمروں میں بس چند ماہ کا ہی فرق تھا۔ مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کے 2 بچے نومولودگی میں خدا کے پاس واپس جا چکے تھے، اس لیے میری پرورش یوں کی گئی جیسے کوئی ہتھیلی کے چھالے کو سنبھالتا ہے۔ وہ چھوٹا تھا، میں اکلوتی۔ ہم دونوں کو پروان چڑھنے کے لیے کم و بیش ایک سا ماحول ملا، اور ہم دونوں نے بزرگوں کے پیار کو خوب سمیٹا اور دوستی کے رشتے میں مقید ہوئے۔ وہ کافی تیز تھا اور ذہین۔ اسکول تو ہم اکٹھے ہی جاتے تھے، مگر پھر وہ 2 کلاس آگے بڑھ گیا، مگر ہماری دوستی جوں کی توں قائم رہی۔ ایک سے ماحول اور محبتوں کی فراوانی کا ہم دونوں پر قدرے مختلف اثر ہوا۔ میری سمجھ بوجھ، فہم و فراست کا پورا خاندان قائل تھا، جبکہ حسنین میں کچھ خود سری تھی، اور جانے کیا تھا اس خود سری میں کہ میری پلکیں اس کے ہر قدم پر سجدہ کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ عموماً میرا اور سحر کا تقابل کیا جاتا۔ وہ بڑی خالہ کے بچوں میں میری ہم عمر تھی۔ ڈھیر سارے بہن بھائیوں کی موجودگی میں اس کی شخصیت ٹھیک سے ابھر نہ سکی، سو زیادہ لوگوں میں کچھ گھبرائی ہوئی رہتی۔ حقیقتاً بونگی مشہور تھی۔ خاندان بھر میں میری اس سے دوستی یوں ہوئی کہ ہم عمر ہونے کے ساتھ ہی ایک ہی اسکول اور کلاس میں زیر تعلیم تھیں۔ خالہ کا گھر ساہیوال میں تھا۔ پہلے اماں میرے کہنے پر سحر کو حویلی لے آئی تھیں۔ دھیرے دھیرے سحر کی اپنی مرتبہ بھی شامل ہونے لگی، اور یوں وہ زیادہ تر ہمارے ہاں ہی پائی جاتی۔ پہلے میری اور حسین کی دوستی حویلی میں مشہور تھی، پھر اس شہرت میں سحر بھی شامل ہوتی چلی گئی، اور یوں ہم تینوں بہترین دوست بن گئے۔ بلکہ یوں کہنا مناسب رہے گا کہ ہم تینوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے۔ سحر کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا تھا۔ ایسی ہی کسی ملاقات میں وہ پھپھو کو اپنے بیٹے یعنی وقاص بھائی کے لیے پسند آ گئی۔ یوں سلسلہ دراز ہوتا ہی چلا گیا۔ سحر جس وقت واپس کمرے میں آئی، میں نیند کی وادی میں اترنے کو تھی، مگر ہمیشہ کی طرح کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر وہ مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں، اس نے کھلکھلاتے لہجے میں کہا، اور اپنی خوشی کی خوشی میں میرے لیے چائے بنانے لگی۔ کچھ بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کے چہرے پر کھلنے والے رنگوں نے مجھ سے ساری حکایت بیان کر دی تھی۔ میں بستر پر لیٹی مبہوت سی اسے دیکھے گئی۔ یہ صرف میں جانتی ہوں کہ اس وقت مجھے اس پر کس قدر رشک آ رہا تھا۔ وہ بہت عام شکل و صورت کی لڑکی تھی، مگر محبت کے احساس میں محصور ہو کر بے حد خوبصورت دکھائی دینے لگتی تھی۔ مجھے اکثر یہ خیال آتا تھا کہ جب اس عام سی لڑکی کو اظہار کے چند بول حسین بنا دیتے ہیں تو اظہار کا پہلا لمحہ مجھ پر کیا قیامت ڈھائے گا،
اور میرا رواں رواں اس لمحے کے انتظار میں سربساجود تھا۔ یک طرفہ محبت میں کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان چاہے جانے کی تڑپ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں کچھ ایسے ہی احساسات کا شکار تھی۔ جو لوگ محبت میں اظہار کے قائل نہیں ہوتے وہ جانے کیسے زندگی گزار لیتے ہیں۔ میں تو تھکنے لگی تھی، دل چاہنے لگا تھا وہ کٹھور صرف ایک بار میرا ہاتھ تھام کر مجھے اظہار کی بارش میں بھگو ڈالے۔ میں خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کرنا چاہتی تھی۔ میرے لیے اس کی اپنائیت، اس کی توجہ، اس کی دوستی کم پڑنے لگی تھی، یا شاید میرے نزدیک یہ چیزیں اہم ہوتے ہوئے بھی اپنی قدر کھو رہی تھیں۔ میں اظہار چاہتی تھی، بنفس نفیس اظہار۔ شاید میں ہمیشہ سے الفاظ کی بھوکی رہی تھی۔ ارباز لالا کی شادی کی وہ رات کسی انمول خزانے کی مانند میرے حافظے میں محفوظ ہے۔ ہم سب کزنس جمع تھے، چھوٹے بڑے سب، جب کسی نے حسنین کی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ ارے کیوں نہیں، دیکھنا میں اپنے لال کے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی۔ غزالہ چچی نے بہت لاڈ سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے جیسی نظروں سے میری جانب دیکھا تھا، وہ وہاں موجود ہر شخص کو بہت کچھ سمجھا گئیں، اور مجھ سے اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ دیکھ بھال کے ممانی جان، میرا خیال ہے لال کے ساتھ چاند کا سنگم کچھ جچے گا نہیں۔ جانے کس نے کہا اور ایک کہا بلند ہوا، کیوں نہیں جچے گا بھائی، ہم چاند کو بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ لیں گے۔ یہ آواز، شوخی اور تبسم، میری ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ دل چاہا بس ایک نظر اسے دیکھوں۔ وہ اپنی دلکش مسکراہٹ سمیت معنی خیز نگاہوں سے مجھے تک رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن کچھ اور بے ہنگم ہوئی تھی۔ پلکوں پر اس کی نگاہوں کی تپش آن ٹھہری تھی۔ پھر مجھ سے زیادہ دیر وہاں ٹھہرا نہیں گیا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ دیر تک خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ اپنے روپ سروپ کی تعریفیں میں نے پہلے بھی سنی تھیں، آج بھی ہر ایک نے مجھے سراہا تھا، مگر اس پل کی تو بات ہی نرالی تھی۔ اظہار کی اس پہلی نظر نے میرے روم روم کو روشن کر ڈالا تھا۔ انسان جب محبت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیر زمین پر ہوتے ہیں، مگر جب وہ محبت کیے جانے کے احساس میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ میں بھی ایسی ہی ایک جذب میں زمین سے آسمان تک کا فاصلہ طے کر گئی تھی۔ عشق رے عشق، تیری خیر ہو۔ ایک ہی رات میں میرے دامن کو کس قدر بھر دیا۔ وہ رات میری زندگی کی تمام راتوں میں یادگار بن گئی تھی۔ میں شاداں و فرحاں زندگی جیے جا رہی تھی، وہی خواب جنہیں دیکھتے ہوئے پہلے میں کترا جایا کرتی تھی اور خود کو ڈپٹ دیا کرتی تھی کہ کہیں ان خوابوں کی کرچیں ہی نہ چننی پڑ جائیں، مگر اب وہی خواب میں بڑے شوق اور چاہ سے بننے لگی تھی۔ بھول کر بھی کوئی خوف میرے قریب نہیں آ پاتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ یک طرفہ محبت ٹھہرے ہوئے پانی کی سی ہوتی ہے، جس میں بھنور نہیں اٹھتے، سیلاب نہیں آتا، بس ہوا کی ترش روی سے لہریں اٹھتی ہیں اور اگلے قدم پرسکون ہو جاتی ہیں۔ یک طرفہ محبت سدا ایک طرف ہونے کا عذاب جھیلے تو وقت اپنی نشانی کے طور پر اس کی سطح پر کائی ضرور جما دیتا ہے، مگر کائی کی اس تہہ کے نیچے پانی کا احساس کبھی نہیں جاتا۔ جبکہ دو طرفہ محبت بہتی ہوئی ندی بن جاتی ہے، جس کے بہاؤ میں کبھی طغیانی آتی ہے، کبھی روانی، کبھی ٹھہراؤ تو کبھی سکون۔ اس سچویشن میں طرفین کا تعلق بہت متوازن ہوتا ہے۔ کوئی محبوب ہوتا ہے نہ محب، مگر دونوں محبوب بھی ہوتے ہیں اور محب بھی۔ یوں ترازو کے پلڑے برابر ہونے سے زندگی کٹ جاتی ہے۔ میں کس اسٹیج پر تھی میں نہیں جانتی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری محبت میری انگلی پکڑ کر مجھے شدت کی ایک اور سیڑھی عبور کروا دیتی تھی۔ میں ہواؤں میں تھی اور خوشی کے جھولے جھولتی تھی۔ آسمان کے سفر پر نکلی ہوں کو کیا خبر کہ زمین پر کون سی قیامت ان کی منتظر ہے۔ میں بھی آسمان پر ہی تھی، سو قیامت خود ہی مجھ تک چلی آئی۔ حسنین نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے، سحر نے مسرور لہجے میں بتایا۔ کیا؟ میرا رواں رواں سماعت میں ڈھل گیا۔ پتہ ہے اس نے ہمارے لیے بھابھی ڈھونڈ لی ہے۔ قسم سے زہرا، میں نے اسے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ کہہ رہا تھا تم سے بھی کہہ دوں کہ تیار رہو، کسی روز اچانک ہی ہم دونوں کو اس سے ملوا دے گا۔ میں نے کہا تھا نا، قیامت انتظار نہیں کرتی۔ جانے سر سے آسمان کھنچا تھا یا پیروں تلے کی زمین، میں تو بس خلا میں معلق ہو گئی تھی۔ بہت دیر تک مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں گنگ تھی، ساکت تھی، بے یقین تھی۔ میں نے سحر کی جانب دیکھا۔ ممکن ہے وہ جھوٹ بول رہی ہو، مگر وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے آج تک
مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ وہ معصوم تھی، بے وقوف تھی، بونگی بھی تھی، مگر مذاق کرنے کے سلیقے سے واقف تھی۔ وہ مذاق اور جان لیوا مذاق میں فرق جانتی تھی۔ مگر اس لمحے میری پیاری سہیلی اپنے دوست کی زندگی میں آئی بہار کا قصہ بہت خوشی خوشی سنا رہی تھی، مگر یہ بہار افرید بن کر مجھے نکل گئی تھی۔ عجیب بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ موبائل کی بیپ نے بھی مجھے نہیں چونکایا، البتہ سحر کی آواز نے میرا سکتہ ختم کر دیا۔ ہیلو، ہاں ہاں، تم فکر کیوں کر رہے ہو؟ ذمہ داری تو ساری کی ساری تمہاری ہے، میں نے تو بس تمہارا ساتھ دیا ہے۔ ہاں، وہ تو شاید سو چکی ہے۔ اصل میں زہرا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تمہارا میسج دے دیا تھا میں نے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر ظاہر ہے تمہاری پسند دیکھنے کا شوق تو اسے بھی ہے۔ میں نے کمبل کے اندر دونوں کانوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ لیے، آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ دل چاہا سحر کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اس کے ٹکڑے کر دوں، اس کا گلا دبا دوں، ہر چیز تہس نہس کر ڈالوں۔ سیند سیند کر رکھے خواب ملیا میٹ ہو گئے تھے منٹوں میں، ہر امید، ہر آس مٹ گئی۔ میری محبت سانس گھٹ جانے پر تڑپ رہی تھی اور میں کمبل میں منہ دیے گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ بیڑا غرق ہو تمہارا حسنین قادر، مجھے اس مقام پر لا پھینکا ہے جہاں واپسی کا کوئی رستہ ہی نہیں۔ میں کدھر جاؤں، میں کدھر جا سکوں گی؟ دکھی دل دہائیاں دے رہا تھا۔ میری وہ رات کانٹوں پر بسر ہوئی، اب میری ہر رات میں کانٹوں پر ہی بسر ہونا تھا۔ خالہ جان بیمار تھیں، سو سحر چھٹیاں لے کر ساہیوال چلی گئی۔ مجھے اپنا غم منانے سے فرصت نہ تھی، کسی اور کا کیا احساس کرتی۔ یہاں تو یہ عالم تھا کہ دل میں بچھی صفِ ماتم بھی نہ اٹھی تھی۔ محبت کی کفنائی ہوئی لاش یوں ہی پڑی تھی، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ جس محبت کو نیندوں کی آبیاری سے پروان چڑھایا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار دوں۔ اسے کھونے کا غم بھی تھا، ٹکرائے جانے کی اذیت بھی۔ مجھے زندگی کے ہر مقام پر توصیف ملی تھی، میں ہمیشہ نمبر 1 رہی تھی۔ میری خواہشات میرے گھر والوں اور دوستوں کے لیے ہمیشہ اولیت کا مقام رکھتی تھیں۔ میں اس مقام پر نمبر 2 ہوتی تب بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں پہلے نمبر سے 0 کر دی گئی تھی، اور جو نمبر 1 رہا ہو اس کے لیے 0 ہونے کا دکھ کیا ہوتا ہے آپ کیا جانیں۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر کبھی مان نہ ہوا تھا، اللہ کی دی ہوئی تھی، اچھی دی یا بری خیر ہے، مگر اب مجھے دھچکا لگا تھا۔ کیا میری شکل اس قابل بھی نہ تھی کہ حسنین قادر رک کر سوچتا؟ کس نے کہا تھا اس سے کہ میرے اندر اپنی نگاہوں سے شمع روشن کرے اور پھر پھونک مار کر مجھے تاریک کر دے؟ تم نے ظلم کیا ہے حسنین قادر، تم میرے مجرم ہو، میری خوشی کو مجھ سے چھین لیا، تم نے مجھے غم دیا ہے، تمہیں خود بھی خوشی راس کہاں آئے گی؟ میں روتے روتے پاگل ہونے لگتی۔ بے توجہی پر پہلے کلاس فیلوز نے ٹوکا، پھر اساتذہ نے متنبہ کیا، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اپنی حالت کی میں خود ذمہ دار تھوڑی تھی، ذمہ دار تو وہ تھا جس نے دوست بن کر مجھے ڈس لیا۔ میری زندگی کا عذاب۔ ابا کسی کام سے لاہور آئے تھے، میری حالت دیکھی تو دنگ رہ گئے اور ساتھ ہی لے کر حویلی واپس آئے۔ میں آنا نہیں چاہتی تھی، اس دشمن جاں کا خیال ہی کیا کم اذیت ناک تھا کہ حویلی آ کر ہر وقت کا ساتھ ہو جاتا، مگر آنا ہی پڑا۔ تقدیر اپنے فیصلے خود کرواتی ہے۔ حویلی میں سب نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ میں بیمار نہیں تھی، مگر بیماروں سے برے حال میں تھی۔ صدقہ خیرات کا سلسلہ چلا۔ میں اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے خود کو سنبھالتی چلی گئی، اور جب سنبھل چکی تو وہ پڑھائی مکمل کر کے چلا آیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، کھانے کو نہیں ملتا کیا؟ تھوڑی کے زخم کی طرح اب بھی وہ میری ناسازی طبع کو پا گیا، اور تو اور بڑھ کر پیشانی پر ہاتھ بھی رکھ دیا۔ اف، میں اندر تک لرز گئی۔ اس سے تو اچھا تھا کوئی میری پیشانی پر تپتی ہوئی سلاخ رکھ دیتا۔ زہرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ احمد کچھ کھاتی بھی تو نہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں خون ٹھیک سے بن نہیں رہا، مگر میں جو آ گئی ہوں ہم دونوں مل کر اس کا خیال رکھیں گے، دیکھنا دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ سحر کل رات سے آئی ہوئی تھی۔ تم سناؤ، بڑی صحت بنا رکھی ہے، لگتا ہے عشق زوروں پر ہے۔ اجی عشق تو ہمیشہ سے زوروں پر رہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دلی بہت دور ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا اور دونوں ہنسنے لگے۔ میں بھڑ بھڑ جلنے لگی، دل چاہا ان کے ہنستے بستے چہروں کو آگ لگا دوں۔ مجھے آنسو ملے تو ان کے حصے میں مسکراہٹیں کیوں؟ خدا کرے تم بھی غم کی آگ میں جلو۔ ان کی ہنسی میرے دماغ پر کوڑوں کی طرح برستی رہی تھی۔
امتحان ختم ہوئے تو حسنین ہمیں لینے آ گیا۔ میں پچھلی سیٹ پر لیٹی ہوئی تھی جبکہ سحر اگلی سیٹ پر تھی، ہنستی مسکراتی، فریش سی۔ میرے ہاتھوں میں گنجل زدہ ڈوری آ گئی تھی جس کا سرا ملتا ہی نہ تھا۔ سحر تو جانتی تھی کہ میں کیا سوچتی ہوں، یہ مجھے حسنین کا نام لے کر چڑھایا کرتی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ کیوں بھول گئی کہ میں نے اپنی خوشیاں اس شخص سے وابستہ کی ہیں، اور یہ شخص میری باتیں بن کہے جان لینے والا انجانے میں مجھے دکھ دے گیا ہے، یا میری ساری ذات گتھیوں میں الجھ گئی۔ جب حسنین نے اپنا راز اس پر آشکار کیا تو اسے ایک سامع کی ضرورت پڑنے لگی۔ میری لاتعلقی کی بنا پر سحر نے یہ ذمہ داری خوب نبھائی، مگر مجھے ان باتوں میں چندہ دلچسپی نہ تھی۔ تبھی میں انہیں نظر انداز کرنے لگی۔ مجھے انہیں مسکراتا دیکھ کر وحشت ہوتی تھی۔ میں نے ان کی محفلوں میں شریک ہونا بھی چھوڑ دیا۔ اپنی وحشتوں سے گھبرا کر خدا کے سامنے سربسجود ہو جاتی تو ہاتھ دعا کے لیے پھیل جاتے۔ اے اللہ، اسے کوئی ایسا غم دے دے کہ وہ دیواروں سے سر ٹکراتا پھرے پر سکون نہ پائے، وہ بھی میری طرح تڑپے تو جانے کہ ٹھکرائے جانے کی تڑپ کیا ہوتی ہے۔ میری ہر دعا اس کی بربادی اور ناشادی کی تمنا سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہونے لگی۔ جانے کیوں میرے دل کو یقین تھا اس کی تڑپ میں میرا سکون پوشیدہ ہے۔ اس روز ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ یوں تو میری لاتعلقی کی بنا پر ان دونوں نے مجھے اپنی محفل میں شریک کرنا تقریباً ختم ہی کر دیا تھا، مگر اس روز سحر مجھے زبردستی باغ میں لے آئی۔ بھائی ہماری زہرا تو لاہور میں ہی رہ گئی ہے، یہ والی تو کوئی اور زہرا ہے، وہ مجھے دیکھتے ہی بولا۔ مجھے تھوڑی کا زخم پھر سے یاد آ گیا۔ مجھے چھوڑو، اپنی کہو، کیسی ہے تمہاری وہ؟ کبھی تم نے اس کا نام ہی نہیں بتایا۔ سوال خود بخود میرے لبوں سے پھسل گیا۔ اصل بات یہ ہے زہرا جی، محبت کا کوئی نام نہیں ہوتا، آپ اسے جس مرضی نام سے پکار لیں۔ وہ گہری سانس بھر کر کرسی پر پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ سحر ہنسنے لگی۔ تم اسے کیا کہہ کر بلاتے ہو؟ روشنی، تمنا، زندگی؟ اس کے چہرے پر چمک ہی چمک تھی، لہجے میں کھنک۔ میری آنکھوں میں دھند پھیلنے لگی۔ میں تو رخ پھیر کر فوارے کی منڈیر پر دھری کنکریاں پانی میں اچھالنے لگی۔ میں نے اس کے لیے پیغام بھجوایا ہے، تم دونوں دعا کرنا کہ وہ راضی ہو جائے، کمبخت بہت اڑیل ہے۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی اور محبت کی بے بسی بھی۔ پانی میں کنکریاں اچھالتے میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے جوتے کی ٹو سے گھاس کو ریت رہا تھا۔ یکایک وہ دل گرفتہ دکھائی دینے لگا تھا۔ میرے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے خود کو اب تک تمہارے حق میں یہ دلیل دی تھی کہ تم میری کیفیت سے انجان تھے۔ جو ہوا بے خبری میں ہوا، مگر کوئی خود عشق کا الاؤ بن کر دہک رہا ہو اور اسے کسی دوسرے کے راکھ ہو جانے کی خبر تک نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو، جانتے بوجھتے میرے دل کی دنیا اجاڑ کر کہیں اور رنگ بکھیرے ہیں تم نے۔ دیکھنا تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گے، تم اور وہ، تمہاری ہوتی سوتی، اسی آگ میں جل مرو گے اور کبھی سکون نہ پاؤ گے۔ دکھی دل پر کوسنوں پر اتر آیا تھا۔ میری عجیب کیفیت تھی۔ ہر وہ چہرہ جو ہنستا مسکراتا دکھائی دیتا، وہ گویا میری ہنسی اڑاتا تھا۔ بظاہر میں پرسکون تھی، مگر ذلت کا احساس میرے اندر زہر بن کر پھیل رہا تھا۔ میں سر تاپا نفرت بنتی جا رہی تھی۔ آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ کیا آپ کبھی ٹھکرائے گئے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی خوابوں کی کرچیاں چننے کا عذاب سہا ہے؟ نہیں نا، تو پھر آپ کیا جانیں کہ میں برہنہ پا کن انگاروں پر چل رہی تھی۔ وہ میرے سامنے ہوتا، ہنستا مسکراتا، محبت کے سرور میں گم، اور میں خاک ہوئے جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ لا حاصل محبت عشق ہے، اور عشق دیوانگی ہے، تڑپ ہے، پاگل پن ہے، تباہی ہے۔ عشق جانتا ہے کہ کس انسان کو کیسے قابو کرنا ہے، کس کے لیے لا تعلقی کا چارہ کافی ہے، کسے بلند مرتبے کی کنڈی پھانسے گی، کسے چند روز کی محنت کافی ہے، کس کے پیچھے مدتوں دوڑنا پڑے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ عشق اور شیطان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جیسے شیطان بنی آدم کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے میٹھے زہر کی معمولی ڈوز دیتا ہے، ٹھیک ویسے ہی عشق بھی انسان کا یہی حال کرتا ہے، اور جب انسان سرور اور نشے میں مست ہو جاتا ہے تو اسے تڑپتا چھوڑ کر کسی اور سمت چل دیتا ہے۔ نفرت کرنے والے کو اتنا برباد نہیں کرتی جتنا عشق کرنے والے کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو میں تباہ ہو رہی تھی، اندر ہی اندر،
کبھی کبھی تو مجھے لگتا حسنین اور سحر مجھے جلانے کے لیے میرے سامنے اس لڑکی کا ذکر کرتے ہیں جس سے بن ملے بن دیکھے میں نفرت کرنے لگی تھی۔ مجھے سحر سے بھی چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ وقاص کا ذکر کرتی اور میرے زخم ادھر ادھر کر تکلیف دینے لگتے۔ اس کا ہر لفظ میرے زخموں پر نمک پاشی کرتا تھا۔ ارباز لالا کے ہاں بیٹا ہوا تو حویلی میں 3 روز تک جشن منایا گیا۔ پورا خاندان جمع تھا۔ ڈھول تاشے، نظر نیاز، جانے کیا کیا ہو رہا تھا۔ وہ یوں خوش خوش پھر رہا تھا جیسے پہلی بار چاچا بنا ہو۔ اونچا لمبا قد، بہترین اٹھان پر سیاہ کرتا شلوار خوب جچ رہا تھا۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ مبادہ دل بلائیں لینے لگے۔ اس شخص نے خوشی خوشی اپنا آپ کسی اور کو سونپا تھا۔ جانے وہ کیسی ہوگی؟ خیر جیسی بھی ہوگی انشاءاللہ کبھی خوش نہ رہ سکے گی۔ اس نے میری خوشیوں کو تہوبالا کیا ہے۔ میری بد دعائیں سدا اس کے تعاقب میں رہیں گی۔ میں اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی سوچ رہی تھی جب ہامتی کامتی سحر چلی آئی۔ جانے حویلی کے کس کونے پر وقاص سے ٹکرا کر آئی تھی اور اب اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی مجھے اپنی امیر حمزہ سنا رہی تھی۔ میں نے آج اس پر رشک نہیں کھایا بلکہ دل میں بے اختیار حسد کا جذبہ ابھرا۔ اس کے چہرے کے رنگ میرے دل کو تاریک سے تاریک تر بنا رہے تھے۔ سہرا، کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ اچانک اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اکتا کر جواب دیا۔ پھر کیا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ خود سے تم کوئی بات نہیں کرتی ہو، میں بلاؤں تو سنتی ہو مگر اکتاہٹ سے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ؟ تمہارے پاس وقاص ہے اس لیے اتنا بڑھ چڑھ کر بول لیتی ہو۔ وہ آج تمہیں چھوڑ دے تو میں بھی تمہیں تڑپتا دیکھ کر ایسے ہی سوال پوچھوں گی۔ میں سوچنے لگی۔ حسنین بھی کہہ رہا تھا کہ زہرا بہت بدل گئی ہے۔ پوچھ لینا کہیں اپنا دل لاہور میں ہی تو نہیں چھوڑ آئی۔ وہ کہتی جا رہی تھی۔ میرے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ چہ خوب، تو اسے دکھائی دے گیا کہ یہ وجود دل سے خالی ہے۔ اس حساس شخص سے کہو میں اپنا دل اس کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ اسی نے میرے دل کو اپنے پیروں تلے روندا ہے۔ اب بدل جانے کا کیا شکوہ؟ سحر کی چوڑیوں کی کھنک نے مجھے چونکایا۔ مکھن ملائی سے دھلی کلائی میں سرخ کانچ کی چوڑیاں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ جب میں خوش نہیں رہ سکتی تو کوئی اور کیوں رہے؟ میں نے پھر سے سوچا۔ ایسی بات نہیں ہے سحر، بس کچھ یوں ہی طبیعت بوجھل رہتی ہے۔ شاید میں ان دنوں کو بہت مس کر رہی ہوں جب ہم ہاسٹل میں تھے۔ یاد ہے کتنی شرارتیں کیا کرتے تھے ہم دونوں۔ خیر چھوڑو، تمہاری چوڑیاں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی سونی کلائی اس کے سامنے کر دی۔ وہ مجھے پرانے رنگ میں دیکھ کر نثار ہی ہو گئی اور آدھی چوڑیاں اتار کر میری کلائی میں ڈال دیں، اس بات سے بے خبر کہ وہ میری کلائی نہیں سجا رہی تھی، اپنی قسمت بگاڑ رہی ہے۔ میں خود غرضی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا مگر رات ابھی باقی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہو کر کچھ دیر پلنگ پر لیٹی رہی۔ میری نگاہوں کے عین سامنے نیم تارنگ چھت پر ساری صورتحال کی گویا فلم سی چل رہی تھی۔ خود غرضی نے میری پیٹھ تھپکی۔ میں نے آنکھیں زور سے بھینچ کر آنسو جذب کیے اور اگلے ہی پل سحر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں جانتی تھی نیند میں اسے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اوہو ڈرو مت بھائی، بس یہاں سے اٹھ جاؤ، ہم اس کمرے میں نہیں سو سکتے۔ میں نے چہرے پر نیند سے جگائے جانے کی اکتاہٹ طاری کرتے ہوئے کہا۔ ہیں نہیں سو سکتے؟ تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ مجھے تو ابھی بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ پھر لیٹنے لگی تھی۔ میں نے بازو سے کھینچ کر بٹھا دیا اور جھنجھلا کر بولی، یہ کمرہ مردانے سے قریب ہے، یہاں کچھ مہمان سوئیں گے، ہم دونوں حسنین کے کمرے میں سوئیں گے، وہ مردانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہے۔ ہائے زہرا، سچی بڑی نیند آ رہی ہے۔ دفعہ دور، پھر یہیں سوتی رہو، میں تو جا رہی ہوں۔ میں جیسے تب کر کمرے سے باہر نکل آئی اور ستون کی اوٹ میں ہو گئی۔ توقع کے عین مطابق جھومتی جھامتی سحر حسنین کے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی اس نے جاتے ہی سو جانا ہے۔ مجھے معاف کر دینا حسنین، لیکن جب تم میرے نہیں ہو سکتے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی کیوں ہونے دوں؟ جب میرے ہاتھ خالی ہیں تو تم بھی نہ پا سکنے کا عذاب جھیلو۔ وقاص بھائی، ذرا ایک معمولی سا کام ہے، کر دیں گے؟ وہ قریب تھے سو میں نے انہیں پکار لیا۔ ایک کام؟ تم 2 کام کروا لو بہنا۔ وہ اس پہر میں بھی حشاش بشاش تھے۔ میں مسکرا دی۔ حسنین کے کمرے میں الماری سے ایک بیگ نکالنا ہے،
اور ایک بڑی میز اٹھوانا ہے۔ حسنین کو ملازموں کا اپنے کمرے میں جانا پسند نہیں ہے۔ آپ یہ کام کر دیں گے؟ میں نے آج سے پوچھا تو وہ کھل کر مسکرا دیے۔ لو، یہ بھی کوئی کام ہے، چلو۔ کبیر چچا بھی وہیں موجود تھے، بڑی میز سن کر ہمارے ساتھ ہو لیے۔ حسنین کی عادات سے ہر بندہ واقف تھا، سو میری کہانی میں قطعی جھول محسوس نہ ہوا۔ تم تو اتنی جلدی سو جایا کرتی ہو، آج کیسے جاگ رہی ہو؟ کبیر چچا نے میرا سر تھپتھپایا۔ میں بامشکل مسکرائی کہ اگلے چند لمحوں میں میری سوچی ہوئی جو صورتحال ترتیب پانی تھی، اس نے میرے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ آپ کو پتہ تو ہے چچا، مجھے تھکاوٹ ہو جائے تو نیند نہیں آتی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں اماوس کا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وقاص بھائی نے بتی جلائی اور ہم تینوں کے قدم ساخت ہو گئے۔ پلنگ پر وہ دونوں برابر لیٹے گہری نیند میں تھے۔ حسنین کے بدن پر قمیض نہیں تھی اور سحر کا دوپٹہ، جسے میں تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں ڈال گئی تھی، زمین پر پڑا تھا اور میری کلائی کی چوڑیاں ٹوٹ کر ان دونوں کے درمیان پڑی تھیں۔ میں نے درزیدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ غیرت پر تازیانہ پڑے تو جیسی کیفیت ہو سکتی ہے، ان کے چہرے پر ویسی ہی کیفیت رقم تھی۔ اس کے بعد حویلی میں طوفان آ گیا۔ تین چشمدیدہ گواہ موجود تھے۔ کبیر چچا تو شرمسار تھے، لیکن وقاص کا تو بس نہیں چل رہا تھا دونوں کی گردنیں اڑا ڈالیں۔ باقی بچی میں تو میں پورا ڈرامہ ترتیب دینے کے بعد آخری کس کیسے ناکام ہو جانے دیتی۔ سحر، تم اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھے بیچ میں کیوں لا رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے سحر کی نفی کی تھی۔ وہ جو سسک سسک کر رو رہی تھی، دنگ سی مجھے دیکھے گئی۔ میں نے سپٹا کر نظریں چرا لیں، مگر اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹی۔ سحر کے ماں باپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ بالآخر فیصلہ میرے حسب منشا ہوا۔ حویلیوں کے اپنے قوانین، اپنی حکومت اور اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ حسنین اور سحر کو نکاح کے فوراً بعد حویلی چھوڑنے کا حکم ہوا اور وقاص بھائی کی غیرت کی تسکین کے لیے سحر سے چھوٹی ساحرہ کو ان کے عقدے میں دے دیا گیا۔ ساحرہ کی عمر محض 13 برس تھی۔ بزرگوں کے اس فیصلے پر سارے میں سکوت چھا گیا۔ حسنین قادر ہارے ہوئے بادشاہ کی طرح بے بس بیٹھا تھا۔ اس نے بہت دیر تک سب کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تمام ثبوت اس کے خلاف جاتے تھے، اور اب فیصلہ بھی۔ میں مسلسل اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جو ہار تھی، جو بے بسی تھی، جو شکست و ریخت تھی، وہ مجھے اندر تک پرسکون کر رہی تھی۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے سر پٹا کر نظریں پھیر لیں۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ میں دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ وہ چند پل کو میرے قریب رکا۔ دعا کرنا کہ اب تمہارا بھرم ساری زندگی قائم رکھ سکوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کر دی۔ نہایت دھیمی آواز مگر درست لہجے میں کہتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس رات میری پلکوں پر ایسی پرسکون نیند اتری کہ بس حد نہیں۔ میں نے اپنی شکست، اپنی توہین کا بدلہ لے لیا تھا۔ نیند کیسے مہربان نہ ہوتی۔ صبح میں دیر تک سوتی رہی اور دیر سے بیدار ہوئی۔ حویلی میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں کسی کام سے ابا اماں کے کمرے میں آئی تھی۔ اماں کی آواز دھیمی تھی، مگر دروازے میں ایستادہ پردے کو توڑ کر باہر تک آ رہی تھی۔ اچھا ہوا جو ہم نے حسنین کے لیے حامی نہیں بھری۔ کم بخت گل چھرے اڑاتا پھرے اس سحر کے ساتھ اور رشتہ ڈال دیا ہماری بیٹی کے لیے۔ حد ہے۔ میں فیصلہ نہ کر سکی۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا۔ ایک ایک کر کے میری ساری دعائیں میرے تعاقب میں چلی آئی تھیں۔ کاش میں نے ایک بار، بس ایک بار، اپنے سکون کے لیے بھی دعا مانگی ہوتی۔